أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام عزیز دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کے مال میں، عمر میں، آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی اور مجھے بھی، ہم سب کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون کریں۔ ہمارا اوپر احسان ہوگا آپ کا، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ویڈیو کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ویوز نہیں مل رہے ہیں، سبسکرائبر نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر وہ دل سے اکتا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے جن کا ایمان اتنا پختہ تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور اس سے آگے سے اللہ کے نبی 100 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پر گئے تھے، اور آج ہمیں کوئی ایک مرتبہ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں بھائی دوبارہ نہیں جائیں گے۔ کوئی ایک دفعہ منع کر دے کہ آئندہ دروازے پہ نہیں آنا، تو اللہ کے نبی ایک دفعہ رات میں گئے تو کہنے لگے ابو جہل کہ اے میرے چچا، میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا۔ فرمایا کہ چچا جان، آپ نے تو مجھے دن کو منع کیا تھا، میں رات کو آیا ہوں۔ تو رات میں گئے، آندھیوں میں گئے، طوفانوں میں گئے۔ میرے دوستو، اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے ہمیں۔ تو حدیث سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، اور فرمایا کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہیں میرے نیک بندے، دنیا کی مشقیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں، اور اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی۔ میرے دوستوں، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے، جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرع حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں۔
کتنے 8 قول ہیں جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے، اور اس میں کچھ بود یعنی کہ بعید بھی ہے۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے بے منزلہ متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے جو بندہ کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اور یہ امر باب المحبت سے ہے، جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اے حافظ مسکین، چاہ کنی مشک ختن را از گسوئے احمد بستان عطر عدن را۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں، روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بے ہی ہے، یعنی اس کے بدلے میں میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں، ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا جو دروازہ ہے وہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب یعنی دل منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں میرے دوستوں، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں بھی مفصل آیا انشاءاللہ آئے گا، بھی میں آگے آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، کہ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ ہے میرے دوستوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی منہ بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزہ دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک جو ہے ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ میرے دوستوں، متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ میرے دوستوں، بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس سے محبت کرو۔
اور وہ خود محبت کرنے تم اس سے محبت کرو، بس اس آسمان والے سے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی میرے دوستوں اور بھائیوں محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کوئی نہیں بلکہ دریا میں رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت میرے دوستوں اور بھائیوں جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں آیا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو راستہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے اس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام میرے دوستوں کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے میرے دوستو۔ اسی طرح چوتھی جو خصوصیت ہے وہ سرکش شیاطین کا جکڑنا ہے، تو انشاءاللہ ان کا قید ہونا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ وہ میں آپ کو دوسرے حصے کے اندر آپ کو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویریفائی نہیں ہوا میرا وہ اکاؤنٹ گوگل یوٹیوب کا، تو اس لیے 15 منٹ سے زیادہ نہیں چل سکتی، تو ابھی میں نے یہ 12 منٹ کی بنانے لگا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بعد وہاں سے پھر میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کے فضائل کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا انعامات دیتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص اس امت پر جو انعامات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، اس کے لنک کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔